بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 141 نمبر آیا سورہ شعراء۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیہ ان کنت من الصادقین قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ صدقت یا رب العالمین۔ کذبت جھٹلایا، سمود قوم سمود نے، المرسلین رسولوں کو، اس قال جب کہا، لہم ان کے لیے، اخوہم ان کے بھائی، صالح صالح علیہ السلام نے، الا تتقون کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، انی میں لکم تمہارے لیے رسول ہوں، امین امانت دار، فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میری فرما برداری اختیار کرو، وما اسألکم اور نہیں مانگتا میں تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کوئی معاوضہ، ان اجریہ یقیناً میرا بدلہ میرا معاوضہ جو ہے، الا علی رب العالمین وہ رب العالمین کی طرف ہے۔ اتترکون کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فی ما ہاہنا جس حال میں تم ہو، جہاں ہو تم، آمنین بے خوف ہو کر کے، فی جنات باغات میں، وعیون اور چشموں میں، وزروع اور کھیتوں میں، ونخل اور تمہارے جو باغات ہیں کھجور کے، طلعها اس کے خوشے جو ہیں، ہضیم بڑے نرم ہیں، بڑے خوشگوار ہیں، وتنحتون اور تم تراشتے ہو، من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھر، فارہین بڑے ہی خوشی کے ساتھ یا اتراتے ہوئے، فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میری فرما برداری اختیار کرو، ولا تطیعوا اور نہ فرما برداری اختیار کرو، امر المسرفین حکم کی، امر حکم کی، المسرفین حد سے گزرنے والوں کی، الذین وہ جو، یفسدون فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین میں، ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے، قالو قوم نے کہا، انما یقیناً انت تو، من المسحرین بہت زیادہ جادو کیا گیا ہے، ما انت نہیں ہے تو، الا مگر، بشر انسان، مثلنا ہمارے جیسا، فاتی پس لا، بیایتن کوئی معجزہ کوئی نشانی، ان کنتا اگر ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے، قالا کہا صالح علیہ السلام نے، ہذہ یہ، ناقۃ اونٹنی ہے، لہا اس کے لیے، شربن پینا ہے، ولکم اور تمہارے لیے، شربن پینا ہے، یوم معلوم جو دن مقرر ہیں، جو دن معلوم ہیں، ولا تمسوها اور نہ چھونا اس کو، نہ ٹچ کرنا اس کو، بسوء کسی تکلیف کے ساتھ، فیأخذکم تو پکڑ لے گا تم کو، عذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کا عذاب، فعقروها تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، فاصبحوا پس وہ ہو گئے، نادمین شرمندہ ہونے والے، فاخذہم پکڑ لیا ان کو، العذاب عذاب نے، ان فی ذالک یقیناً اس میں، لآیتن نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہ تھی، وَإِنَّ رَبَّكَ اور یقیناً آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
وہی غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ کل ہم نے سیدنا ہود علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ پڑھا، جو قوم عاد کی طرف آئے، اور جن کی جو بڑی خوبیوں میں سے یہ تھی کہ ایک تو وہ بڑی طاقتور قوم تھی قد کاٹ کے حوالے سے اور ستونوں پر عمارت بنانے کے حوالے سے، اور اس قوم میں جب شرک اور اخلاقی پستی آئی تو ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ انہوں نے آ کر کے اپنی قوم کو سمجھایا اور ان سے کہا کہ تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، میں امانت دار رسول تمہاری طرف آیا ہوں، میری فرما برداری کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، میں تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میری یہ ساری تگ و دو جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اسی کو راضی کرنا میرا مقصود ہے۔ اور پھر اپنی قوم کو کہنے لگے تم بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہو ایسے ہی فضول میں، اور تم بڑے بڑے محلات کھڑے کرتے ہو گویا کہ تم نے ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور جب تم کسی قوم پر چڑھائی کرتے ہو تو تم اسے بہت سخت پکڑتے ہو، یعنی دشمنی بھی تمہاری، انتقام بھی بڑا سخت تمہارا انتقام ہے، اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں مدد کی تمہاری اور تم جانتے ہو، اس نے تمہیں بیٹے عطا کیے، تمہیں مال مویشی عطا کیے، باغات عطا کیے، چشمے عطا کیے، میں ڈرتا ہوں کہیں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ قوم نے کہا کہ ہمیں تو سمجھا نہ سمجھا، نصیحت کر نہ کر، ہم نے تیری بات نہیں ماننی۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، تو پہلے لوگوں کی باتیں ہمیں سناتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہو گیا تھا، فلاں کے ایسے ہو گیا تھا، یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہمیں سناتا ہے، ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا اور ایک نشانی بنا دیا، ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی، اور آپ کا رب غالب بھی تھا، مہربان بھی تھا۔ اب یہ جو لوگ باقی بچے ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ ہم پیچھے سورہ ہود اور سورہ اعراف میں پڑھائے ہیں۔ وہ ان سے اگلا جو سٹیپ چلا، جو باقی وہ لوگ بچے تھے، یہ عاد ثانی بھی ان کو کہا جاتا ہے اور قوم سمود بھی کہا جاتا ہے۔ سمود اور عاد ثانی یہ مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جاتے ہوئے مدائن صالح کے نام پر ہے اب بھی وہ جگہ، اور اسے ہجر کا نام بھی دیا جاتا ہے جس کے نام پر قرآن کریم کی ایک صورت بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تبوک کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا کہ جلد از جلد یہاں سے گزر جاؤ، اس علاقے میں زیادہ ٹھہرو نہیں، اور یہاں سے ان کے کنووں سے پانی وغیرہ بھی نہ لینا، منع کر دیا تھا، اور اس کے کھنڈرات اب بھی کہتے ہیں موجود ہیں۔ تو ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور وہی بات جو پچھلے دو پیغمبروں کے ضمن میں ہم نے پڑھی تھی کہ ان کا انکار، ایک نبی کا انکار گویا کہ سارے نبیوں کا انکار ہے۔ یہاں بھی کذبت سمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کا انکار کیا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے؟ اب یہ دیکھ لیں کہ وہ مشرک بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا۔ ہم تو کسی کو اپنا بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آج یہ صرف بات میں سے ایک بڑی دکھ کی بات تھی، مجھے ایک بچے کے بارے میں پتا، وہ ایک سکول میں پڑھتا ہے، سرکاری سکول میں، اور کرسچن ہے، اور وہ بچہ تعلیم سے دل برداشتہ ہو کر کے روتا ہوا اپنے گھر آ رہا ہے، اپنے باپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے ٹیچر مجھے کہتے ہوئے چوڑے ادھر آ۔ یہ رویہ آج مجھے مغرب کی نماز کے بعد بتلا رہے کہ وہ ٹیچر ایسے بلاتا ہے چوڑے آ، اور بچہ روتا ہوا ہے کہ میرے استاد کا رویہ میرے ساتھ یہ ہے، میں نے پڑھنے نہیں جانا۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے پھر کہا جی میں اس کو پڑھاؤں گا۔ اصل ہمیں دکھانا کیا تھا، رویہ کیا ہونا چاہیے تھا ہمارا، اور ہمارا رویہ ہے کیا۔ ہم تو غیر مسلموں کو اسلام کے قریب کرنے کی بجائے انہیں متنفر کر رہے ہیں، نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جو پیچھے جڑا والا کا معاملہ ہوا تھا، وہ مولانا صاحب سے میری تقریباً 2 گھنٹے ہماری گفتگو ہوئی، جنہوں نے ادھر مسجد کے لیے کہا تھا کہ آپ ہماری مسجد میں آ کے، کرسچنز کو کہا تھا کہ آپ کا گرجا گھر جلا دیا گیا ہے، آپ ہماری مسجد میں آ کر کے عبادت کر لیں۔
تو تقریباً ہم 2 گھنٹے بیٹھے رہے، ان سے میں نے پوری تفصیل اس کی پوچھی کہ وہ کس طرح معاملہ ہوا، اور آپ نے اتنی اخلاقی جرأت جو دکھائی، تو انہوں نے پھر سارا، خیر بڑی اچھی شخصیت تھی وہ، مولانا اسکندر ذکی صاحب تھے جڑاں والا کے۔ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے تھا ہمارا، اور ہم نے کیا اس کے مقابل میں رویہ اختیار کر لی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، یعنی یہ مشرک بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم رب سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تو تمہاری طرف ایک امانت دار رسول بن کر کے آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، نذرانے نہیں مانگ رہا میں تم سے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا معاملہ تو میرے رب کے ساتھ ہے جو سب جہانوں کا رب ہے، میں نے اجر اسی سے حاصل کرنا ہے، تم سے نہیں۔ اتترکون فی ما ہاہنا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا آمینین، بے خوف ہو کر کے تم جو مرضی کرتے چلے جاؤ گے، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، پوچھا نہیں جائے گا تمہارے کرتوتوں کے بارے میں تم سے؟ یہ تم خیال کرتے ہو کہ تم جس طرح کی زندگی گزارے ہو، جو لائف سٹائل تمہارا بن چکا ہے اور جو کچھ تم کرتے چلے جا رہے ہو، تمہیں اس کے بارے میں کوئی پوچھے گا نہیں اور تم بے فکر ہو کر کے سب کچھ کرتے چلے جاؤ گے؟ یہ رب کی رحمتیں تم پر ہیں، فی جنات و عیون، اس نے تمہیں باغات عطا کی ہیں، چشمے جاری کی ہیں تمہارے پاس، وزروع، کھیت کھلیان تمہارے آباد ہیں، ونخل طلعها حظیم، اور بہترین قسم کی تمہاری کھجوریں جو بڑی نرم ہوتی ہیں، جس کے خوشے بڑے نرم ہوتے ہیں، وہ تمہیں عطا کیے۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین، اور تم بڑی آسانی کے ساتھ پہاڑوں کو تراش کر کے ان میں مکان تعمیر کرتے ہو، گھر بناتے ہو۔ ان کے کھنڈرات کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اب بھی وہ پہاڑوں کو تراشے ہوئے ہیں، پتھروں کی جو ہیں وہ تراش کر کے اندر انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت۔ تو حضرت صالح علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں تم پہاڑوں کو تراش کر کے بڑی آسانی کے ساتھ بڑی خوشی کے بڑے جو ہے گھر بنانے والے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں تو اس رب کا تقوی اختیار کرو اور میری فرما برداری اختیار کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور فرما برداری قطعاً نہ کرو جو حد سے گزرنے والے ہیں، ان کے احکامات کی جو ہے فرما برداری نہ کرو، ان کی باتیں نہ مانو۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ قوم کے 9 بڑے سردار تھے، 9 سردار تھے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بڑے، جو ان کے سامنے دیوار بن کے کھڑے تھے اور قوم کو ان پر ایمان لانے سے روکنے والے تھے اور طرح طرح کے فساد پھیلا رہے تھے اس قوم میں۔ یہ 9 بڑے سردار تھے، کہا ان کی بات نہ مانو، میری بات مانو اور اللہ سے ڈرو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ بڑے سردار جو تمہیں حکم دینے والے ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں، وہ تو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور زمین کی اصلاح نہیں ہونے دیتے، وہ تو خاندانوں میں فتنے اور معاشرے میں فتنے پیدا کرنے والے ہیں۔ قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے صالح تجھ پر بڑا سخت جادو ہوا ہے۔ مسحورین عام جادو ہو جانا، مسحرین اس میں مبالغہ ہے، یعنی بہت سخت تجھ پر جادو ہو گیا ہے، تو تھا بڑا بندہ کمال کا۔ یہ سورہ اعراف میں ہم پڑھے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں صالح، تو یہ کیسی باتیں اب عجیب عجیب ہم سے کرنے لگا، ہم تو تجھ سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ تو بڑا ہمارا کوئی لیڈر کوئی اس طرح کا بنے گا، تو یہ ہمیں ہمارے باپ دادا کا دین چھڑانے کے لیے آگے کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ بھی انہوں نے قوم نے کہا، اور ساتھ ہی کہا ما انت الا بشر مثلنا، تو ہمارے جیسے ایک انسان ہی ہے نا۔ نہیں، نبی بڑے عظیم ہوتے ہیں، وہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے، نوع میں، تخلیق میں، جنس میں وہ ہمارے جیسے ہیں، لیکن مقام و مرتبہ ہم تو ان کے قدموں کی خاک جیسے بھی نہیں۔ جو انبیاء کرام کا مقام، جو اللہ کے رسولوں کا مقام ہے، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک جیسے بھی نہیں ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ چن لے، جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کر لے، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل وحی لے کر کے آئیں، وہ کوئی عام ہو سکتے ہیں؟ نہ، وہ بہت بڑی شخصیات ہیں۔ ہاں، جنس کے طور پر وہ انسان ہے، یہ حقیقت ہے، وہ انسانوں میں سے ہی ہیں، باہر سے کوئی اور مخلوق نہیں آئی انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں میں سے ہی وہ کھڑے ہوئے ہیں،
اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اگر انسانیت میں سے انبیاء کرام کے وجود کو علیحدہ کر دو، ہمارے پلے کیا ہے؟ ہم تو خالی خلی ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پلے۔ آج وہ جو ایک شعر ہے نا، غالباً اقبال کا ہے، آبرو ما زنا میں مصطفیٰ، کہ ہماری عزت و آبرو ہے تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام سے ہے۔ اگر کوئی ہمیں کوئی جانتا پہچانتا ہے تو اسی وجہ سے پہچانتا ہے۔ تو کہنے لگے ما انت الا بشر مثلنا، تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے۔ فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، کوئی نشانی دکھا، کوئی معجزہ دکھا، اگر تو سچا ہے کوئی ایسا معجزہ ہمیں دکھا کہ ہم سمجھ جائیں کہ تو سچا ہے۔ قال ھذہ ناقۃ، انہوں نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، یہ ایک اونٹنی ہے۔ یہ اونٹنیاں تو ساری ہوتی ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ بھی قرار دیا قرآن کریم میں کہ اللہ کی اونٹنی۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں، مفسرین کے اقوال ملتے ہیں کہ قوم نے جب حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ معجزہ دکھائیں، اور ان میں سے کچھ نے کہا کہ یہ جو بڑی چٹان ہے اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو، انہوں نے کہا دیکھ لو اگر یہ معجزہ ہو گیا تم ایمان نہ لائے تو پھر عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم ایمان لائیں گے، تو دکھا یہ معجزہ۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، وہاں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کو اب جہاں چرے چگے روکنا نہ، جہاں سے پانی پیے روکنا نہ، اس کا دن مقرر تمہارے لیے دن مقرر ہے، اسے ٹوکنا نہ، اسے تکلیف نہ دینا، اگر اس کو تکلیف دو گے تو تم پر عذاب آئے گا۔ یہ بات صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی۔ کہنے لگے قال ھذہ ناقۃ لھا، یہ اونٹنی ہے، لھا شرب، اس کے لیے پینا ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور تمہارے لیے بھی وقت مقرر ہے، دن مقرر ہے۔ تم اپنے کھیت کھلیان کو پانی، اپنے جانور کو جس طرح پلانا پلاؤ، لیکن اس کے لیے بھی دن اور وقت مقرر ہے، اور جہاں سے بھی یہ کھائے اسے منع نہ کرنا، روکنا نہ۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے چھونا نہیں ہے کسی تکلیف کے ساتھ، یعنی ٹچ بھی نہیں کرنا اسے کسی تکلیف دینے کے لیے، اس کو جو ہے ایسا نہ کرنا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر ایسا کرو گے تو تم پر ایک بڑے دن کا ایک بڑا عذاب تم پر آ جائے گا اگر ایسا کرو گے۔ وہاں پھر یہ اونٹنی آ گئی، کھا پی رہی ہے، تو قوم کے شریر لوگ ایک دن اکٹھے ہو گئے، یار یہ کیا ہوا، ہم تو مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ تو ایک ان میں سے پھر کھڑا ہوا اور اس نے جا کر کے کہا کہ میں ختم کرتا ہوں، جو عذاب آئے گا دیکھا جائے گا کون سا عذاب آتا ہے۔ تو یہ جو پاؤں کے اصل پٹھے ہوتے ہیں جس پر پاؤں کھڑا ہوتا ہے، یہ فَعَقَرُوهَا، یہ رگ کاٹ دی اس نے، اصل وہ گر پڑی، اور گر کے خون بہتا گیا بہتا گیا بہتا گیا اور وہ ختم ہو گئی۔ تو فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اسے کاٹ دیا، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور وہ ندامت والے بھی ہوئے، شرمندہ۔ تو بعد میں کیا اس کا پھر وہ اللہ کا عذاب تو سامنے آ گیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پکڑ لیا ان کو عذاب نے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، دو چیزیں ان کے بارے میں پھر بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک سخت آواز تھی جو ان کے ساؤنڈ بیریئر کراس کرتے ہوئے دلوں کو شک کرتی چلی گئی، اتنی تیز اور سخت آواز تھی کہ ان کے دل شک ہوتے چلے گئے، اور اسی آواز کے ساتھ ایک زلزلہ تھا جس نے انہیں برباد کر دیا اس قوم کو۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، ان کی اکثریت بھی ایمان لانے والی نہیں تھی۔ فإن ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً آپ کا رب وہی غالب بھی ہے اور وہی مہربان بھی ہے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ کس علاقے میں تھے اور کس طرح ان کے ساتھ معاملات ہوئے، اور یہ وہ قوم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں مختلف عذاب بھیجے۔ سب قوموں کی طرف ایک ایک عذاب آتا رہا، دو عذاب۔ قوم نوح تھی، پانی کا عذاب آ گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، سخت ٹھنڈی ہوا آ گئی، اور صالح علیہ السلام کی قوم تھی تو انہیں سخت آواز نے پکڑ لیا۔ تو یہ قوم لوط تھی، اس پر مختلف عذاب ایک وقت میں آئے، وہ کیا تھے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ کل ہم نے بارش مسلسل برس رہی ہو اور پانی
مسلسل بارش برس رہی ہو، رک نہ رہی ہو، تو پھر یہ دعا پڑھنا، اے اللہ ہمارے اردا گرد برسا دے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ٹیلوں پر، جنگلات میں، وادیوں کے پیٹوں میں اس بارش کو برسا، ہم پر نہ برسا۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آگے چاند دیکھنے کی دعا۔ یہ تو کبھی ہوتا تھا، چاند دیکھنے کا شوق ہوتا تھا، اب تو یہ ختم ہی ہو گیا، بس جو ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا۔ تو یہ سنت سمجھ کے یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے، دیکھنے کی کوشش کرنا سنت سمجھ کے۔ تو جب دیکھیں چاند کو، مثلا پہلے دن نہیں نظر آیا، اگلے دن آپ کو نظر آ گیا، تو اگلے دن یہ دعا پڑھ لیں، اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہم، اے ہمارے اللہ، احلہ علینا، نکالنا اس کو ہم پر، یعنی یہ جو مہینہ، یہ چاند نکلا ہے ہم پر، بالامن، امن والا، والایمان، اور ایمان والا، والسلامتی، اور سلامتی والا، والاسلام، اور اسلام والا، والتوفیق، اور توفیق والا اس مہینے کو بنانا، لما تحب ربنا، ان کاموں کے لیے جو تجھے پسند ہیں میرے رب، وترضا، اور جن سے تو راضی ہوتا ہے، یعنی ان کاموں کی توفیق عطا فرمانا جو تجھے پسند بھی ہیں اور ان کاموں کے کرنے سے تو راضی ہوتا ہے، ان کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرمانا۔ ربنا، ہمارا رب بھی، وربک اللہ، اور اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ اس چاند کو ہم پر نکالنا، امن، ایمان، سلامتی اور اسلام والا بنا کر کے، اور توفیق والا بنانا ان اعمال کے لیے جو تجھے محبوب ہیں اور جن اعمال کے کرنے سے تو راضی ہوتا ہے۔ ہمارا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیں جو مالک کی رضامندی کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم۔